السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میں ایس فیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. وہ کل والے پروگرام کی ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ شازیہ ذیشان کے ساتھ بڑے چرچے ہیں. وہ کچھ حقائق بتائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے صاحب کی وجہ سے، جس میں یہ ایشوز اور مسائل چلے آ رہے ہیں، تاریخی طور پر ہیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیجن ہو تو صحیح فیصلے ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ سمبل نہیں جا سکتا تھا. وہ ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے وہ رہے، لیکن میں جو اپنا نقطہ نظر رکھتا ہوں وہ میں رکھتا ہی ہوں. ذرا اس پہ میں کیا بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں بات کروں گا. وفاقی آئینی عدالت اور کمال کی بات ہے، وہ جو ہے نا 9 مئی کے کیسز واپس لینے کے حوالے سے اختیار ہے یا نہیں ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وہ روک دیا. کیوں روکا ہے ذرا کوشش کریں گے. اور جو آواز اٹھائی میں نے سولر پہ اوپر، تو نیپرا اب وفاقی حکومت، اب پنجابی جہاں نے گونگلوں تو مٹی چاڑنا واسطے یا ویسے آگے آ گئی ہے، صحیح ہے نا جی. اور اب وہ جو ڈرامہ کہیں یا جو مرضی کہیں، امریکہ کے اندر بیٹھ کے یہ پرانی ہسٹری ہیں، وہ پرانے صدور کے دور کے اندر بھی یہ کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن ہر ملک میں اس طرح کے حالات اور واقعات چلتے ہیں. مڈ ٹرم الیکشن ہونے ہیں تو کوئی نہ کوئی سٹوریاں تو ہوگی نا جی. میں اس کو غلط یا صحیح کا معاملہ نہیں ہے، میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں آپ تک جاؤں گا. اور کیا کسان کا معاشی جو ہے نا استحصال کیسے ہو رہا ہے. اور دفعہ 144 پاکستان میں پھر پنجاب میں پھر لگا دیا. حالانکہ میں نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس کی انٹرا کورٹ اپیل فائل کی ہوئی ہے، وہ لگتی ہی نہیں ہے یار. یعنی یہاں دفعہ 144 سے مذاق ہو گیا ہے، کس طرح سے چل رہا ہے. اور سب سے شروعات کرتے ہیں کہ خبریں دے دی اب سامنے بھی آ گئی ہیں. اور وزیر مملکت پیٹرولیم علی پرویز نے کہہ دیا ہے کہ جمعہ تک پیٹرول یا ڈیزل 55 روپے مزید مہنگا کرنے کا امکان ہے. لفظ ذرا سنیے گا، IMF سے رعایت ملی تو لیوی میں اضافہ نہیں کرنا پڑے. اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کوئی جنگ کا تعلق نہیں، کوئی بین الاقوامی دنیا کی قیمتوں کا تعلق نہیں. اور یہی ایک فرق ہے جہاں ہماری عدالتیں بے بس ہو گئی ہیں. یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کا بہانہ جو بنایا نا، سارا جو بہانہ بنایا جوڈیشل ایکٹیویزم کا، اس کو سامنے رکھ کے اگر آپ چیزیں سمجھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں. اب یہ پیٹرول والا معاملہ بڑا ایک سیریس ہے. اور میں نے جوڈیشل ایکٹیویزم جو نا وہ صرف ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کیا، لیکن آپ نے عدالتوں کے دروازے کیسے بند کر دیے. یہاں قابل سماعت ہے یا نہیں ہے یہ فیصلے بھی کلرک کریں گے. وہ اپنا عدالتی طور پر وہ عدالت میں جائے گا تو وہ ٹھپا ہی لگنا ہے کہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. وہ آبجیکشن سسٹین. اس کے علاوہ ججیز بڑا ریئر ہے. اور میں نے یہ نیشنل جوڈیشل پالیسی میں لکھا ہے کہ اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو آئیں اگر بتائیں. اور میں اس میں یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، لاہور ہائی کورٹ سے بہت بہتر ہے. یہ اس طرح کے یہ جو ہے نا اس طرح کے جواب یا جواز میں نے وہاں نہیں دیکھے. وہاں بہت بہتر نظام ہے. لاہور ہائی کورٹ تو آپ کو پتہ دروازے بند ہیں. یہی اظہار کروں گا میں اور کیا کہوں گا. میں آپ تک یہی حالات اور واقعات آپ کے سامنے رکھتا رہوں گا جو میرا کام ہے آپ تک رکھنا. تب آتے ہیں اگلی باتوں کی طرف. وفاقی آئینی عدالت، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ سپریم کورٹ کو ختم تو نہیں، اختیارات کم کر کے وفاقی آئینی عدالت کیوں بنائی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. 24 مارچ کو آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ کیے بغیر خیبر پختونخوا کے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو 9 مئی کے مقدمہ واپس لینے سے روک دیا. عموماً ہوتا ہے جب اس طرح کی بات ہو تو سنا جاتا ہے، یعنی اسٹیٹ کی حد تک بات ہو. لیکن یہ نہیں ہے کہ عدالت کا اختیار نہیں ہے کہ آپ روک نہیں سکتے. ہم کئی ایسے فیصلے سنے بغیر ہم لے لیتے ہیں. لیکن یہ سوال ہے. اور 9 مئی اور 10 مئی کے مقدمات میں اہم پیش رفت جو ہے نا، آئینی عدالت نے خیبر پختونخوا حکومت کو کیس واپس لینے سے روک دیا. ریڈیو پاکستان کی درخواست پر حکم امتناعی جاری کر دیا. اب یہ ریڈیو پاکستان نے یہ درخواست دائر کی ہے جسے کہ پشاور میں کیس کی سماعت پر خیبر پختونخوا حکومت اثر انداز ہو سکتی ہے، اس لیے کیس کو اسلام آباد پنجاب کی کسی عدالت میں منتقل کر دیا جائے. اب آ گئی ہے سمجھ آپ کو. یہ جو جوڈیشل ایکٹیویزم کے نام پہ یہ سارا جو کچھ ہوا ہے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی آپ کو اب تو سمجھ تو نہیں آنی چاہیے نا آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ. اور ریڈیو پاکستان کا وہی کیس ہے جس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سمیت سابق وزراء اور PTI کے دیگر رہنماؤں کو نامزد کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن پولیس کی جانب سے تاحال چلان جمع نہیں ہوا. اور خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ سال 9 اور 10 مئی کے مقدمات واپس لینے کے لیے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی. صحیح ہے نا جی. اور یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے.
یعنی میں یہ نہیں بات کہہ رہا بھی ہر ایک حکومت کا اختیار ہے کیس ڈالنا ہے نہیں ڈالنا، بھائی اگر پنجاب اور صوبائی حکومت اختیار لے لیتی، آپ کو مسئلہ کیا ہے اس میں؟ یہاں ہم ماضی میں اس طرح کے معاملات دیکھتے رہے، یہ کوئی انوکھی یا نئی بات نہیں ہے. میں پھر بتانا چلوں، یہ انوکھی یا نئی بات نہیں ہے. حکومت نے 25 کلو واٹ تک سولر صارفین کے لیے ہاں جو سولر یہ میں کوشش کروں گا کہ مراسلہ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل جائے، جس میں نیٹ میٹرنگ کے کانٹیکٹ حوالے میں نے وفاقی حکومت اور سب کو میں نے کہا، اور انہوں نے ایک مراسلہ ارسال کیا ہے. پاور ڈویژن نے سفارش کی ہے کہ چھوٹے سولر سسٹم پر لائسنس کی شرط ختم کی جائے اور 215 کے پرانے نیٹ میٹرنگ ضوابط کو دوبارہ نافذ کیا جائے. اور زور بھی دیا ہے اس پہ انہوں نے کہ گھریلو صارفین کے لیے سولر سسٹم نکالنے کا طریقہ کار آسان بنایا جائے. اور کنزیومر ٹھیک ہے نا جی، ریگولیشن 2026 پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ پاور ڈویژن نے ڈسکو کو دوبارہ منظوری کا اختیار دینے اور بیوروکریٹک رکاوٹوں کو ختم کرنے کی تجویز دی ہے. اور یہ سولر انڈسٹری اور پرائیویٹ پاور انفراسٹرکچر بورڈ بھی نئے قواعد کی مخالفت کر رہے ہیں، اور نیپرا کے حالی اقدام سے سولرائزیشن مہم متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جائے. پاور ڈویژن کو اس مراسلے کے بعد عوام کے لیے ممکنہ ریلیف کی امید پر ایک بار پھر جو ہے نا امید جو ہے وہ پیدا ہوگی. یعنی یہ سمجھنا ہے کہ یہ نظام جو ہے نا یہ ایک دوسرے کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حالات اور واقعات میں کس طرح لے کر آتے ہیں، کس طرح جکڑ رہے ہیں، کس طرح لے رہے ہیں. یعنی یہ آپ کو آسانی ہو جائے گی نا چیزوں کو سمجھنے کے لیے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ والا وہ آپ رات وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے کسی دوست نے وہ بل کلنٹن کے دور کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ایسی سامنے رکھی. میں کنسپریسی تھیوری کو مانتا تو نہیں، لیکن یہ وہ ہم نے بھی دیکھا ہے سارا جو کچھ بھی ہوا. مڈ ٹرم الیکشن ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اگینسٹ بڑی وضاحت کے تحت بیک گراؤنڈ پہ بہت چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے لوگ بہت نفرت کرتے ہیں، اور آج بھی دیکھا جائے مسلمانوں کا قاتل ہے نا، اگر دیکھا جائے کوئی ڈاؤٹ ہے اپنا یہ لے لیں اور نتن یاہو اگر لے لیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اب پہلے امریکی وفد کو پاکستان بھیجنے کا فیصلہ منسوخ کیا، پھر اس تقریب میں شریک ہوئے جس میں جانے سے پہلے وہ انکار کر چکے تھے، اور اس تقریب میں فائرنگ کا واقعہ پیش ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے اراکین ہم سب نے دیکھ لیا، سامنے بیٹھے تھے، کوئی ایسی بات ہی نہیں تھی. چلیں باہر محفوظ رہے. کیلیفورنیا سے تعلق کرنے والے سیاہ فام گرفتار کر لیا گیا اور رد عمل دیتے ہوئے ایسے افراد کو بیمار ذہن قرار دیا اور خلاف ورزی سخت اقدامات کی ضرورت پر دی. دلچسپ بات ذرا سننا ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں 1981 میں صدر رونالڈ ریگن پر بھی حملہ ہوا تھا، جو تاریخ کو ایک بار پھر یاد دلاتا ہے کہ طاقت کے مراکز ہمیشہ خطرات کی زد میں رہتے. اچھا نہیں، وہ کہانی کچھ اور ہے جو ہم آپ تک بتا رہے ہیں گے. اب ڈونلڈ ٹرمپ خوش قسمت رہا یا ان کے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں تو بظاہر ایک مشکل اور تناؤ سے بھرپور سیاسی فضا کا سامنا کر رہے ہیں. خاص طور پر لبرل طبقے کی جانب سے مخالفت پر آپ کو پتہ ہے دباؤ بڑھ رہا ہے، اور ایسے حالات میں واقعات جو ہے نا نہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ بنتا ہے بلکہ سیاسی ماحول کو مزید پیچیدہ بناتا ہے. جبکہ یہ تاثر بھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ حملہ ایک سازشی کارروائی میں سازشی کارروائی پہ ذرا زیادہ نمبر دیتا ہوں، اس کو یوں کہہ دیں، جس کا مقصد جو ہے نا ان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا تھا. کسان یہاں مر رہا ہے، اور یہاں کسان کو چلانے کے لیے کمپنیاں جو یہاں بنی ہیں، جس طرح سے وہ اور بڑے اچھے طریقے سے جاز شفیع نے ان معاملات کو اٹھا دیا ہے، اور اس معاملات کو انشاءاللہ ہم لے کر چل رہے ہیں، اور ہم معاملے اٹھائیں گے، کوشش کریں گے کہ عوام کی مدد ہو سکے اس حوالے سے. اور نجی شعبوں کے ذریعے جو ہے نا گندم خریدنا اب بری طرح ناکام ہو رہی ہے. کمپنیاں حکومت سے ہی سرمایہ کاری، گودام اور منافع مانگ رہی ہیں. اس سے بہتر ہوتا ہے کہ خود خرید لیتے. فی الحال حکومت گندم کی خریداری سے قاصر ہے. دوسری طرف خیبر پختونخوا حکومت نے فوری 2,25,000 ٹن خریدنے کا فیصلہ کیا لیا، جس سے ایڈوانس رقم کا انتظام بھی کر دیا ہے. اور اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب، جس کو مالی طور پر مستحکم صوبہ بولا جاتا ہے، وہ بینکوں سے رقم کا انتظام کر رہا ہے، اور خیبر پختونخوا جسے مالی بحران کا کہا جا رہا ہے وہ نقد رقم لے کر گندم خرید رہا ہے. اور آخری بات، پنجاب بھر میں ایک دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے. کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر مکمل پابندی رہے گی. محکمہ داخلہ نے اس پابندی میں مزید 30 روز کی توسیع کرتے ہوئے واضح کیا کہ صوبہ بھر میں ڈرون کے استعمال پر پابندی 25 مئی تک نافذ رہے گی. اور یہ کہا یہی جا رہا ہے کہ خدشات کے پہ نظر اٹھایا، تاہم ہال اور مارکیز کے اندر تقریبات کے دوران چھوٹے ڈرون کی محدود استعمال کی اجازت دی گئی ہے. اندرونی تقریبات میں
آپ ڈرون کے محفوظ استعمال کی جو ہے نا مسائل وہ انتظامیہ پر ہوگی. اور یہ جو کہا یہی جا رہا ہے پر 144 کا نفاذ ہماری مرضی، ہمارا جو مرضی ہم کریں جناب. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.